سورہ آل اعراف آیت نمبر 199 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو، خطاب ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کو، خذ العفو، درگزر کا طریقہ اپنائیے، درگزر کا عفو، معافی، درگزر کا طریقہ اپنائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے، جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ یعنی جاہلوں سے روگردانی سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی جہالت کی وجہ سے لڑنی پڑی ہے، گتھم گتھا نہیں ہو جائیے، وہ تو جاہل ہے، جاہل سے کیا مباحثہ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حق پر ہوتا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتا ہے، آگے مان ہی نہیں رہا، تو وہ مان نہیں رہا تو اس کے اندر یہ سینس ہی نہیں ہے اس کو ماننے کی، سمجھنے کی اس کے اندر قوت ہی نہیں ہے، وہ مطلق جاہل ہے۔ جاہل سے الجھنا، اس کو بحث مباحثہ کرنا، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب سے 3 یہاں کام ارشاد فرمائے۔ ایک فرمایا کہ خذ العفو، معاف کیجئے۔ دوسرا فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیجئے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے، جاہلوں سے روگردانی کیجئے۔ ایک اور مقام پر بھی جہالت کے حوالے سے حکم ہوا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مومنین کی ایک علامت کو بیان کیا گیا، پیچھے ان کی صفات بیان ہوئی، اور رب کائنات نے اس پر ایک صفت یہ بتائی مومنین کی، فرمایا کہ جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو جاہلوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں، جب ان کے اندر جہالت دیکھتے ہیں، قالوا سلاما، تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، تمہارا راستہ اپنا، میرا راستہ اپنا۔ تو جاہلوں سے الجھنا، مباحثہ کرنا، ان کو سمجھانا تو ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، مگر جب دیکھو کہ آگے جو ہے وہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر ان سے سلام کرو کہ تمہارا راستہ جدا، ہمارا راستہ جدا۔ یہاں بھی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں سے اعراض کیجیے، روگردانی کیجیے۔ تو یہاں بھی رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی امت کو حضور علیہ السلام کے واسطہ وسیلہ سے یہ حکم دیا ہے کہ جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ یہ حقوق العباد کے اندر جو پہلی بات یہاں پر آئی خذ العفو، معاف کیجیے، تو کیا ہر چیز میں معاف کر دینا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ اب معاف کرنا کیا ہے۔ پہلے اس کے شان نزول حضور علیہ السلام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امین لے کر آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، یہ خذ العفو سے کیا مراد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ جبریل پلٹ گئے واپس اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ آپ کا حبیب یہ کہتا ہے کہ یہ خذ العفو سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ خذ العفو سے یہ مراد ہے کہ جو تم پر ظلم کرے انہیں معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے انہیں معاف کر دو، اور جو تم پر ہاتھ روکے، یعنی تمہیں کچھ بھی نہ دے، تم غریب ہو اور وہ کوئی ہاتھ روکے تم پر، جو تم پر ہاتھ روکے تم انہیں عطا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تم رشتہ جوڑو۔ اب دیکھیے 3 باتیں، جبرائیل امین گئے واپس آئے، اس کے شان نزول کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث حسنہ
اب یہاں پر تینوں باتیں مشکل ہیں، ہماری انا، ہمارا تکبر، غرور، کہ ہاں یہ کیا کہ ظلم کر رہا ہے تو ہم ظالم کو بھی معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مومن بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ نہیں، ظالم مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرو؟ تو صحابہ کرام نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ ظالم کے ہاتھ کو روکنا کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر یہ ظالم کی، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، لیکن ظالم کے ساتھ بھی اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس کی بھی مدد کرو، یعنی ظلم سے اس کو روکو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کے معنی میں آیا، نیکی کے حکم میں آیا، انہیں اللہ اس کے رسول کا فرمان سناؤ کہ یہ بات، یہ کام، یہ عمل جو تم کر رہے ہو یہ عمل درست نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت کی پکڑ ہے۔ دنیا کے اندر ظلم کرتے ہوئے وقت گزار دیا، آخرت میں تو گرفت ہے ہی صحیح، ورنہ ظالم کی گرفت دنیا کے اندر بھی ہے، وہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین جو اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اب ظلم جو کرے اسے معاف کرنا یہ کس درجے میں ہے؟ میں نے ہر چیز کو معاف کر دینا ہے؟ نہیں، اگر معاملہ اپنی ذات تک ہے، معاملہ اپنی ذات تک ہے، یعنی اپنی ذات پر کسی نے ظلم کیا تو اس کو معاف کر دینا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن معاملہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے، وہ بات اللہ رب العزت کے حوالے سے ہے، اور ہم وہ حقوق اللہ کو، فرمان خداوندی کو پامال کر رہا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو بڑے شریف ہیں، ہم اسے کیا کہیں، نہ زبان سے کچھ کہتے ہیں نہ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں، تو یہ شرافت کام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے کریم تھے، نہ کبھی غلام پر ہاتھ اٹھایا نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم۔ حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ 10 سال میں شب و روز دن رات آپ کی خدمت میں رہا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو۔ مارنا تو دور کی بات ہے، اب آپ کے غلام ہیں، آپ کے جوڑے سیدھے کرتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر صبح تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو تہجد کے وقت وہ یہ نوجوان حضرت انس بن مالک یہ وضو کا پانی لا کر پہلے انتظار کر رہے ہیں۔ حضور بھی اس سے خوش ہوئے، انہیں دعائیں دی، لیکن بات کہنے کی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے کسی غلام کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی پر ظلم کی مارنا پیٹنا تو دور کی بات، کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے بات کی نرمی کے ساتھ بات کی، خوش دلی کے ساتھ بات کی، لیکن اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب معاملہ خدا کا آ جاتا، معاملہ اللہ کے لیے آ جاتا تو وہاں آقا علیہ السلام جلال میں آ جاتے۔ آپ کریم تھے اپنے معاملے کے متعلق، وہ آپ نے سنا کہ اگر کسی بدو نے جسے بارگاہ مصطفیٰ کی تعلیم نہیں تھی، وہ اچانک آیا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے آ کر وہ جو حضور کے گلے مبارک کے اندر چادر تھی نا، سردی کے موسم میں ایک دفعہ آپ نے کھدری چادر پہنی ہوئی تھی، جیسے گرم شال وغیرہ ہوتی کھدری قسم کی، ایسی اس نے آپ کے گلے کے اندر اس چادر کو یوں بل دے کر کھینچا اور کیا کہا، مجھے بھی عطا کیجیے۔ وہ سوال کر رہا ہے، حالانکہ نہ حضور نے دینا ہے، اسے کوئی قرض تھوڑا دینا تھا۔ یعنی جو آپ
لوگوں کے اندر یہ تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت، اب اس کے مانگنے کا طریقہ بدو تھا نا، دیہاتی تھا، علم سے جاہل تھا، حضور کے بارگاہ کے آداب نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق انہوں نے کمیٹیاں بھی نہیں بنائی تھیں حضور کے ادب سکھانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیت کریمہ حضور کے ادب کے لیے ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کی کمیٹی بن گئی تھی، جو بھی حضور سے ملنے کے لیے آئے ان کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب سکھاؤ کہ وہ یوں ہی منہ اٹھا کر نہ چلا جائے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو طریقے ساتھ جائے۔ یہاں تک کہ حضور سے جب گفتگو کرے تو اپنی آواز کا لیول بھی حضور کی آواز سے اونچا نہ کرے، اپنی آواز اپنی گفتگو سے حضور کو ایسا نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے تو کمیٹیاں بنا دی تھی، وفد کو جب ملنے کے لیے آتے ان کو سمجھاتے تھے یہ عام بارگاہ نہیں ہے، اس بارگاہ کا ادب خدا نے سکھایا ہے۔ لیکن اس کے پہلے کی بات ہے، وہ بدو جب آیا اسے کوئی سمجھ نہیں تھی، تھا تو مسلمان، وہ مومن ہو گیا تھا، حضور کی بارگاہ میں صحابی کا درجہ پا گیا تھا، لیکن بارگاہ کا ادب نہیں تھا۔ چادر مبارک جو گلے مبارک کے اندر تھی، کھدری تھی، اس کو بل دے کر کھینچا اور کیا کہہ رہا ہے، مجھے بھی دیجئے جو ان کو دے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ہی خفا نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو غصہ آیا، صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا، ان کو ٹوکنا چاہا، ان کو سمجھانا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں، رک جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ اتنا اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کے گلے مبارک پر وہ کھدری چادر کا نشان پڑ گیا۔ دیکھیں کچھ دینا بھی، اس طرح کا واقعہ ایک قرض دار کا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیا تھا یہودی سے، اور وہ جب آیا تو اس نے یہ تقاضا غصے کے ساتھ کیا، چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آسین چڑھا دی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا حق ہے۔ آپ بجائے اس بات کے کہ مجھے کہیں کہ یا رسول اللہ ان کا قرض واپس کر دیں، آپ ان پر غصہ کر رہے ہیں۔ آقا کی شان دیکھیے کہ وہ قرض لینے کے لیے آیا اور اس طرح کا بیہیویئر کیا، چادر کو کھینچا، حضور کا نرم و نازک گلے پر نشان آیا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں عمر ایسا نہیں کرو، غصہ نہیں کرو، بلکہ مجھے کہو کہ ان کا قرض واپس کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے معاملے کے اندر عفو و درگزر کرنے والے تھے، اپنے معاملے کے اندر اپنی ذات کے متعلق۔ اور یہی شیوا تھا اسلاف کا کہ اگر انتقام لینا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، معاف کرنا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اللہ کے بارے میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کو دوزانو لٹا دیا، قریب تھا کہ تلوار چلاتے گردن بدن سے جدا کر دیتے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس نے تھوکا اس وجہ سے کہ کہیں مجھے بے دردی کے ساتھ قتل نہ کریں، یعنی کبھی کوئی عضو کاٹیں پھر کوئی اور عضو کاٹیں، تو میں بے دردی سے قتل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ انہیں غصہ آئے اور مجھے ایک بار ہی قتل کر دیں۔ غصہ دلانے کے لیے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، دوسرے لمحے سوچا کہ یہ غصہ جو ان کے مارنے کے لیے جو آڑے آ رہا ہے میری اپنی ذات کے لیے ہے، بجائے اس کا سر قلم کرنے کے لیے اس کے سینے سے اٹھ گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ وہ حیران و پریشان کہ یہ کیا بات ہے، میں نے تو تھوکا ان کے چہرے پر تاکہ انہیں غصہ آئے اور بے دردی سے مجھے قتل نہ کریں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔
اس نے کہا علی یہ کیا بات ہے، میں مشرک ہوں، کافر ہوں، ایک تو یہ میرا جرم، دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ کے خلاف میں لڑ رہا تھا، جب تھوکا تو آپ بجائے غصہ کرنے کے اتر گئے۔ فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، ہمارا بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، ہمارا کوئی عمل فعل اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، ہمارا ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، دین اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جس وقت تو نے تھوکا میرے دل کے اندر غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ فعل کیوں کیا، پھر میں نے سوچا اب اس کا اگر سر اڑایا تو پھر وہ میری ذات کے لیے ہوگا، لہذا ہم اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ عمل دیکھا اور اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات میں بتا رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ وَخُذِ الْعَفْوَ، معاف کیجئے، عفو درگزر کا طریقہ اپنائیے، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ معافی کے معاملے میں اگر معاملہ ہے اپنی ذات کا تو اس سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اگر معاملہ ہے اللہ کا، دین اسلام کا، تو پھر اس کو معاف کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں اس کیے کی سزا دینی ہے۔ اپنی ذات کے لیے ہے تو اسے معاف کر دو، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ آخرت کے دن جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک بہترین یاقوت کا ایک محل انہیں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں تو آیا کہ کئی ان کے محلات ہوں گے ان کے لیے، اللہ رب العزت انہیں معاف کرنے والے کو ایک محل عطا فرمائے گا جنت کے اندر۔ عمل کیا ہوگا کہ اس نے کسی کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ لینیں لگی ہیں نا حوروں کی لینیں، ان موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے یہ جو درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جس کو تو چاہے اپنے پاس لے لے، یعنی خوب روح خوبصورت حور اسے اس عمل کے طور پر ملے گی کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیا تھا، دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیا۔ دنیا کے اندر جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مکہ سے مدینہ جا رہی تھی، تو راستے میں احبار بن اسود، جب ان کو پتہ چلا کہ محمد کی صاحبزادی ہجرت کر کے جا رہی ہے مدینہ کی طرف، تو احبار بن اسود نے راستے میں طاق لگا کر ان پر نیزے چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ لگا، اونٹ سے نیچے گری، یہاں تک کہ حمل ساکت ہو گیا۔ اب بیٹیاں کتنا پیاری ہوتی ہیں، تو پوچھو نا جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رحمت بنایا ہے۔ ایک وقت تھا لوگ نفرت کرتے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹیاں تو تمہارے لیے رحمت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا
جب بھی اپنے گھر سے حضور کے گھر میں تشریف لاتی تو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، پیشانی کا بوسہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری جان ہے فاطمہ۔ تو وہ جو زندہ درگور کیے جاتی تھی، اللہ کے پیارے حبیب نے بتایا، سمجھایا، ہمیں سکھایا، اور آج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جن کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کتنا محبت کرتی ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو حضور کی بیٹی ہے، صاحبزادی ہے حضرت زینب، مگر سلوک یہ کیا، نیزہ مارا، وہ گری، اونٹ کے کجاوے سے زمین پر آئیں، اس کی وجہ سے حمل ساقط ہوا۔ لیکن وہی احبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر جب وہ منہ چھپائے پھر رہا تھا کہ کیا کروں، میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تو جب وہ نقاب پہن کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور نقاب کی صورت میں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے سے بڑے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں، میں نے تو یہی سنا ہے کہ آج معافی کا اعلان ہے۔ فرمایا ہاں، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، بیٹیاں کبھی نہیں بھولتی، میں بیٹی کے اس درد دکھ کو سمجھتا ہوں، لیکن آج میری بارگاہ کے اندر تو آ گیا ہے اور دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو یہ دین اسلام پر ایمان لے آنا سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس نے نقاب اٹھایا، ہٹایا، حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا۔ وہ میدان طائف جب 3 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر تھے، سوشل بائیکاٹ تھا، باہر کی چیز اندر نہیں جائے گی، کرفیو نافذ تھا، پانی، کھانے پینے کا سامان، وہ جو چند مسلمان تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، کچھ نہیں جا رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، زندگی کو چلانے کے لیے درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں۔ جب 3 سال گزر گئے، میرے آقا نے فرمایا یہ مکہ والے میری عظمت کو نہیں سمجھتے، تو چلو ذری باہر چلتے ہیں۔ میرے آقا نے طائف کا رخ کیا، میرے آقا طائف میں گئے، طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، بجائے اس کے کہ وہ دین اسلام پر وہ ایمان لاتے، اللہ کے پیارے حبیب پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے نوجوان اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ ان اوباش لڑکوں نے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لیے، پتھر لیے، اور وہ آقا کو پتھر مارتے تھے۔ میرے آقا کا جسم لہو لہان ہوا، جسم سے لہو سرکا اپنے نالین مبارک تک پہنچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر پناہ لی، زائرین جو جاتے ہیں وہ طائف کے اندر باغ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھے تھے تو اوپر سے کافروں نے پتھر بہت بڑا لڑکا دیا، وہ پتھر بھی گرنے کے قریب ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ جب باغ میں تشریف فرما ہوئے تو ملک الجبال آیا، وہ فرشتہ جو جبال پہاڑوں پر جو مقرر ہے، اللہ نے اسے بھیجا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ان لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ حکم فرمائیں میں ان پہاڑوں کو ساتھ ملا دوں اور طائف کی بستی کو ملیا میٹ کر دوں، یا ان پہاڑوں کو اٹھاؤں اوپر لے جاؤں اور واپس بستی پر برسا دوں۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ میری حقیقت کو نہیں جانتے، اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں کہ اسے میری حقیقت کا علم نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے، لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حضور کی سیرت۔ آقا علیہ السلام غزوہ احد کے اندر جب وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور کافروں نے مقابلہ کر دیا، پلٹ کر واپس حملہ کر دیا، تو اس قدر بھیانک حملہ ہوا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس پر جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی زبانی سابقہ انبیاء کرام کے واقعات سنے، جب بھی قوم نے ظلم کیا نبی نے دعا کی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ یہ اس قدر آپ پر ظلم، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، ہمارے اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، تو آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، اے میری قوم، میرے صحابہ، انی لم ابعث لعنن، میں لعنت کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے میری بعثت نہیں ہوئی ہے، نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کہ معاف کرنا ہے۔ بات ہوئی خذ العفو، معاف کیجئے۔ اور ایک بہت ہی دردناک واقعہ کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا، وقت بھی ختم ہو گیا، چلو اس کو اختصار کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ غزوہ بدر میں کافروں کو بہت بڑی شکست ہوئی، بڑے بڑے کافر مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، ابو لہب مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ تو جب وہاں پر مکہ کے اندر وہاں پر امیہ بن خلف کا بیٹا، وہ آپس میں بیٹھے ہیں، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ سب آپس میں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ بہت ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے سارے سردار اکثریت مارے گئے۔ تو اس میں عمیر نے کہا کہ بھائی میں تو بہت غریب ہوں، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میرے بال بچے بھی ہیں، لیکن کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن اگر میرا قرضہ نہ ہوتا، میرے بیوی بچوں کا معاش ہوتا، تو میں تو محمد کا کام تمام کر دیتا، بہت غصہ ہے مجھے۔ تو ایک کافر نے کہا ٹھیک ہے، یہ سارے کام میں کرتا ہوں، تمہارا قرضہ کتنا ہے وہ سارا میں اتارتا ہوں، تم جاؤ یہ کام کر کے آؤ، اگر تم وہاں مارے گئے جو کچھ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا وہی تمہارے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، بیوی بچوں کو فکر نہیں کرو، قرض کو پہلے اتار دیتا ہوں اور یہ کام کر کے آؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے گھر لے گیا، تلوار کو صاف کیا تاکہ اس کو زنگ ونگ نہ ہو، پھر اس کو زہر کے اندر بجھایا، حضرت عمیر کو دی۔ حضرت عمیر جو ہے وہ اس وقت وہاں سے چلے مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں ہاتھے چڑھ گئے وہ حضرت عمر فاروق کے کہ بھئی یہ کیا، تلوار بھی ساتھ ہے، اسلام کا دشمن ہے اور یہ چھپ چھپا رہا ہے، تو یہ اچھے مقصد کے لیے تو نہیں آیا، اس کی نیت خراب ہے۔ ان کو ساتھ لے آئے، قریب تھا کہ وہ انہیں قتل کر دیتے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہ مکہ کے کافر وہاں جا کر جو ان کے مویشی چرانے والے چرواہ ہوتے تھے مومن مسلمانوں کے، ان کو جا کر مویشیوں کو بھی مار دیتے تھے اور لوگوں کو بھی مار دیتے تھے۔ تو انہیں پتہ تھا کہ جب یہ آیا ہے تو اچھی نیت سے نہیں آیا، تو قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر وہ کہاں ہے عمیر؟ یا رسول اللہ وہ صحابہ کرام کے پاس ہے، پکڑ کر رکھا ہے، تلوار اس کے پاس ہے، وہ اچھے نیت سے نہیں آیا۔ فرمایا نہیں، اس کو تلوار سمیت میرے پاس بھیجو، تلوار سمیت میرے پاس بھیجو۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ عمر فاروق صحابہ کرام سے فرما رہے تھے خیال رکھنا یہ تلوار بھی اس کے ساتھ ہے، اب آقا نے فرمایا ہے لیکن خیال رکھنا کہ اچھی نیت نہیں ہے اس کی، کہیں یہ حضور پر حملہ نہ کر دے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا محمد آپ کی قبضے کے اندر میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے تمہارا، ذرا وہ بتاؤ جو تم نے فلاں کافر کے ساتھ، امیہ بن خلف کے بیٹے کے ساتھ تم نے بیٹھ کر معاہدہ کیا ہے، جس نے تمہارے قرضے کو اتارا ہے، جس نے تمہارے بیوی بچوں کے اخراجات کو برداشت کرنے کا
فیصلہ کیا ہے۔ اب اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہم تو دو ہی تھے، ایک وہ تھا ایک میں تھا، تو اب یہاں تیسرا تو کوئی تھا نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر دل کی دنیا پلٹی اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھا، عرض کی یا رسول اللہ پہلے لمحے میں کافر تھا اور ہم آپ پر الزام دھرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، لیکن اس معاملے کے اندر وہ تھا اور میں تھا، اس معاملے کو تیسرا کوئی نہیں جانتا، لیکن آج آپ نے اس بات کو بھانپ لیا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب یہ ادھر سے وہ انتظار میں تھے، بلکہ وہ اپنے دوسرے کافروں کو بھی کہہ رہا تھا نہیں میں ایسا کام کرنے والا ہوں، دیکھو اسلام کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، محمد کا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ عمیر تو خود اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، تو پھر اس وقت آیا فتح مکہ کا۔ آقا علیہ السلام فاتح بن کر جب مکہ کی سرزمین میں اترے تو لوگ ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی تھی حضور علیہ السلام کی جنگوں کے اندر، وہ عرب قبائل جو ایک گھوڑے کے پانی پلانے پر جنگ چھڑتی تھی، 10 12 ہزار ایک جنگ کے اندر وہ قتل ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 84 غزوات ہوئے، ان 84 غزوات میں جو کافر مرے ٹوٹل تعداد 10,000 سے بھی کم ہے، مسلمان جو شہید ہوئے 3,000 سے بھی کم ہے۔ تمام جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی میرے آقا فرماتے سنو، اپنے فوجیوں کو، جرنیلوں کو، صحابہ کو فرماتے، اور حضور کا ہر سپاہی وہ ایک بہترین سپاہی ہوا کرتا تھا، ایمان کی غیرت تھی۔ میرے آقا فرماتے سنو، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں پر تلوار نہیں چلانی ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بس تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے جو تمہارے سامنے تلوار اٹھائے۔ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے، ایسا نہیں ملیا میٹ کر دو، ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دو، ان کے جانوروں کو بھی مار دو، فصلوں کو بھی مار دو، نہیں، یہ حکم نہیں تھا۔ اس حکمت عملی کی بنا پر وہ جو 84 غزوات کے اندر، 84 جنگوں کے اندر ٹوٹل کافر مارے گئے، ان کی تعداد 10,000 سے کم۔ وہ 84 غزوات کے اندر مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 3,000 سے کم۔ یہی حکمت عملی فتح مکہ کے موقع پر تھی۔ وہ عرب کے قبائل تھے، عرب کے قریش تھے، قریش مکہ تھے، سردار تھے، جتنا تعداد میں بھی تھے، لیکن وہ لڑ پڑتے، لیکن حضور کی حکمت عملی نے، حضور کی حکمت عملی کو کبھی بیان کروں گا کہ کیا حکمت عملی تھی آقا علیہ السلام کی، تو اس دوران بھی حضور کی حکمت عملی نے ایسا کایا پلٹا کہ کافروں پر حضور کی ہیبت، اسلام کی ہیبت بیٹھی، بغیر جنگ کیے فتح مکہ ہو گیا۔ آقا فرما رہے تھے، تشریف فرمائے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج میری طرف سے بھی معافی کا اعلان ہے۔ تو بات جو بتا رہا تھا وہ وقت تو کافی بات آگے ہے۔ اس موقع پر عمیر آپ کے ساتھ تھے نا، حضرت عمیر، وہ جو مارنے کے لیے گئے تھے اور مدینہ میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو یاد آیا یا رسول اللہ وہ جس نے مجھے بھیجا تھا اس کا نام تھا صفوان بن امیہ، ان کا دوست تھا نا، دوستی نے دل کے اندر انگڑائی لی، یا رسول اللہ جب سب کو معاف کیا، وہ جس نے مجھے بھیجا تھا آپ اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں عمیر، عام معافی کا اعلان ہے۔ جب وہ صفوان بھاگ گیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ تو جداگانہ ہوگا، وہ سمندر کنارے بھاگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمیر جاؤ اپنے دوست کو تلاش کرو اور میری یہ پگڑی لے جاؤ، دستار لے جاؤ، نشانی کے طور پر انہیں کہو کہ امام الانبیاء نے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔
وہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور قریب سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا کہ محمد میں نے کیا سنا ہے، آپ مجھے بھی معاف کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں تمہیں بھی معاف کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اے محمد یہ نہیں کہیے گا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، مجھے 3 مہینے کا وقت دیجئے گا، میں سوچوں گا اسلام کے متعلق۔ فرمایا 3 مہینے نہیں، آپ کو 4 مہینے کا ٹائم ہے، 4 مہینے کا ٹائم۔ لیکن طویل حدیث ہے، وہ 8ویں دن ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا عفو درگزر تھا۔ بس اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، خذ العفو، درگزر اپنائیے، معافی درگزر کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔